اور صحابی کی زبان سے بھی وہی ان کی روح پکارے گی جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ یہ حضور کی وفات کے آخری اوقات وہ بڑے غمگین ہیں، میں پھر جذبات میں ڈوب جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وفات پائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہی نہیں تھی اس چیز کی، وہ باتیں کرتے ہوئے مصروف تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے میں وہ مصروف تھیں۔ اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، اندھیرا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس جیسی آئے، حضرت صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے آخری رسول اب دنیا سے پردہ فرما چکے۔ آپ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے، آپ نے انا للہ پڑھا اور سیدھے میرے آقا کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد روتی ہوئی آنکھوں سے صدیق اکبر نے کہا، واللہ لن یجمع الموتین، اللہ کی قسم اب اللہ تعالیٰ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا۔ ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، اے رسول اب دوسری موت کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت عائشہ نے یہ سن کر کے فوراً استعجاب کا اظہار کیا۔ وہ کہتی ہیں اس وقت تک انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ حضرت عائشہ کو انہوں نے اٹھایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم ناز کو جب انہوں نے سلایا، جانتے ہو یہ وہ رات تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں حضور کا یہ آخری دن تھا، لیکن سوئے اتفاق کہ اس رات میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ یہ روایت مشہور ہے۔ جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ اندھیری رات تھی، اور اندھیرا کیوں نہ ہو جب سورج غروب ہو جائے، جب آفتاب غروب ہو جائے تو اندھیرا کیسے نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزوں اس بات کو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، بدھزم میں یہ بات بتائی گئی۔ گوتم بدھ نے یہ خود کہا کہ وہ مائتریہ آئے گا تو روشن ہوگا، جب وہ جا رہا ہوگا تو نہایت ہی اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، لیکن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی مجھے بتاؤ جتنی علامتیں اس نے بتائی ہیں یہ میرے نبی کے علاوہ کس کی ذات میں پائی جاتی ہیں؟ اور بھی دیگر مذاہب ہیں دنیا کے، وقت نکل گیا۔ زردشتی مذہب جو مجوسی ہیں ان کی بھی کتاب ہے زندہ وسطہ نام سے، یہ فارسی کے لوگ تھے، ایرانی الاصل تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، پارسیوں کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو عرب میں پیدا ہوگا، وہ آگ کو بجھا دے گا اور کعبے کی طرف سارے لوگوں کے منہ کو موڑ دے گا۔ اس نے کہا اس وقت تک لوگوں کا قبلہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ زندہ وسطہ کتاب یہ پارسیوں کی کتاب ہے جس میں یہ زردشتی مذہب کو مانتے ہیں۔ وہ اس میں بشارت دی گئی ہے ایک نبی آئے گا، عرب میں پیدا ہوگا، آگ کو بجھا دے گا اور سارے لوگوں کا منہ کعبے کی طرف پھیر دے گا۔ مجھے بتاؤ کعبے کی طرف کسی اور نبی نے نہیں پھیرا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت بھی لوگوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس قبلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک علاقہ ہے آج بھی، وہاں جہاں آج مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت ہو چکی تھی۔ بیت المقدس اس طرف ہے، خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہیں۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے میرے آقا امام ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی صفیں، 2 رکعت ہوئی تھی۔ حضور کے دل میں یہ خیال آنے لگا کاش ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تو اچھا ہوتا۔ بیت المقدس بھی افضل ہے لیکن
لیکن کعبہ وہ ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے. میرے آقا کا آبائی وطن حضور کعبے سے نہایت محبت کرتے تھے. اگر ہمارا قبلہ ہمارے چہرے کا رخ اس طرف ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. یہ دل میں خیال کر کے میرے آقا آسمان کی طرف یوں دیکھ رہے تھے. کب؟ نماز کی حالت میں. 2 رکعت ہو چکی ہے, دوسرے پارے کا یہ پہلا صفحہ ہے. رب تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل کو آیت دے کر بھیجا, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آیت کہتی ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. اے محبوب, ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. ہم انقریب آپ کے چہرے کو اسی طرف پھیریں گے جہاں آپ کی خوشی ہے. اتنی آیت ہی نہیں آئی, اتنی آیت نہیں آئی. اس کے فوراً بعد اسی آیت میں جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے آئے, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے نبی, دیر کس بات کی, اثر میں نہیں, ابھی آپ اپنا چہرہ کعبے کی طرف فرمائیں. خانہ کعبہ کی طرف سارے لوگوں کا قبلہ بدل گیا. دیکھو اس رسول کی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہوئی. آپ پھر گئے, صحابہ پھر پیچھے حضور کے آ گئے. بلکہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے آگے آئے, آپ امام تھے اور صحابہ پھر صفیں اسی طرح سے. وہ نماز نہ ٹوٹی نہ چھوٹی نہ پھوٹی, حالانکہ اس نماز میں رد و بدل ہوا. 2 رکعت اس طرف پھر کر کے, 2 رکعت اس طرف پھر کر کے. ہم اگر پھریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. وہ صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں, اس لیے کہ اس میں درس ہے. نماز تو اصل وہی ہے جو فرمان مصطفیٰ کے تابع ہو, رسول جس طرف رخ کرے. اور صحابہ کا یہ مذہب بھی تھا. کچھ صحابہ بیان کر رہے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم میں حدیث ہے. ایک صحابی سے پوچھا گیا, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ سری نماز ہے نا, قرات تو نہیں ہوتی تھی, لیکن حضور امام ہوتے, وہ خود بھی خاموش کھڑے ہوتے یا پڑھتے تھے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے نا. اب ظہر کی نماز میں حضور کچھ پڑھتے بھی تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ سب امام خاموش رہتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی پوچھا امام صاحب آپ خاموش تو ہیں, سیدھے منہ بند کر کے کھڑے رہتے ہیں یا کچھ آپ ہلکے ہلکے میں پڑھتے ہیں؟ صحابہ سے کسی نے پوچھا, کچھ صحابہ نے کہا نہیں حضور پڑھتے ہیں. سنائی تو کسی کو نہیں دیتا تھا. اس صحابی سے پوچھا گیا کیسے معلوم حضور نماز میں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہلتی ہوئی ہم نماز میں دیکھتے تھے. حضور پاک کی داڑھی ہلتی تھی, اس کی علامت ہے کہ حضور کچھ تلاوت کرتے تھے. اب اس صحابی سے پوچھو آپ کا چہرہ کس طرف ہوتا تھا؟ آپ کا چہرہ کس طرف ہوتا تھا؟ نماز تو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے, آپ حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے, داڑھی ہلتی ہوئی دیکھ رہے تھے. وہ صحابی کی زبان سے بھی وہی ان کی روح پکارے گی جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کعبے کا وہ کعبہ ہے, صحابہ اکرام دیکھتے تھے. تو میں یہاں پر بات یہ کر رہا تھا, زرتشتی مذہب میں, پارسیوں کے مذہب میں جو کتاب ان کی مقدس ہے جس کو زندہ وسطہ کہتے ہیں, اس میں یہ بشارت انہوں نے دی ہے, ایک نبی آئے گا, ایک شخص آئے گا, عرب میں پیدا ہوگا, آگ کو بجھا دے گا اور سارے لوگوں کا منہ پھیر کر کے کہاں کرے گا؟ کعبے کی طرف کر دے گا. انہوں نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. وہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور جس وقت میرے آقا تشریف لائے تھے ایران میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی, اچانک بجھ گئی. آگ بجھ گئی. سارے کاہن اس دن پریشان تھے, اس آگ کو کبھی ہم نے بجھنے نہیں دیا تھا, آج کیسے بجھ گئی؟ وہی دن تھا 12 ربیع الاول کا, جب کسریٰ بادشاہ کے محل میں دراڑ پڑ گئی. جس محل کے بارے میں اس کا چیلنج تھا کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی, وہ آج بھی موجود ہے عراق کے ایک شہر مدائن میں. لوگ کہتے ہیں کسریٰ کا محل, ہم دیکھنے کے لیے بھی گئے ہیں کئی مرتبہ. اس میں بیچ میں سے ایک دیوار ایسی ٹوٹی ہے کہ اندر سے آدمی جا آ سکتا ہے, اتنی بڑی دراڑ ہے. بادشاہ اس محل میں بیٹھتا تھا, وہ ٹوٹی کیسے, پھٹی کیسے. اس نے بھی بلایا سارے نجومیوں کو, یہ کیا ہو گیا اچانک؟ کسی نے ہتھوڑا بھی نہیں مارا لیکن یہ ٹوٹ گئی. ایران میں ان سارے لوگوں نے بلایا, آگ 1000 سال سے نہیں بجھی تھی, آج کیسے بجھی؟ کسی نے پانی بھی نہیں ڈالا. دونوں جگہ جو نجومی جمع ہوئے تھے سبوں نے ایک ہی جواب دیا. ایرانیوں کو, پارسیوں کو یہ کہا آگ کوئی پانی ڈال کر کے نہیں بجھایا, کوئی تو ایسا پیدا ہوا ہے جو اب آگ کے لیے خطرہ ہوگا, آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی, اور وہ آگ کے پجاریوں کے لیے
ایک بڑا مسیحا بن کر کے ان کے لیے دین کا ایک مبلغ بن کر کے آئے گا، ان کو آگ کی عبادت سے نکالے گا اور وہ کسی خدا کی عبادت کے لیے لے جائے گا۔ اس دن نجومیوں نے انہیں کہا، اور ادھر عراق میں کسرا نے جب بلا کر کے میٹنگ لی، کیوں دیوار کٹی، کیوں دیوار ٹوٹی، اس سے بھی انہوں نے کہا ہتھوڑا تو کسی نے نہیں مارا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایک بچہ ایسا آیا ہے جو پورے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے آتے ہی عجیب و غریب باتیں ہوں گی۔ میرے عزیزوں، پارسیوں کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس دن وہ رسول پیدا ہوئے تھے ایران کی آگ بجھ گئی، کسرا کے بادشاہ کا محل تڑک گیا، دیوار میں شگاف آ گیا، چر گئی۔ تو اے میرے لوگوں، اے میرے سنی بھولے بھالے مسلمانوں، تم اس دن کو ہلکا کیوں سمجھتے ہو؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا۔ اکثر شعر خود نہ تھے راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس رسول سے تمہارا رشتہ ہے، نسبت ہے، ہلکا مت سمجھنا۔ اب میں سمجھتا ہوں جس نوجوان کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے پتہ نہیں دنیا مجھے کیا کہے گی، میں داڑھی رکھوں گا، میں ٹوپی پہنوں گا تو کیا سمجھے گی، ایسا نہ سمجھو۔ اگر داڑھی عیب ہوتی تو کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی کبھی نہیں آتی۔ دو جملے آج میری تقریر سے لے کر کے جاؤ، دنیا میں سب سے زیادہ حسین کس کو سمجھتے ہو؟ کس کو سمجھتے ہو؟ اور سمارٹ اور ہینڈسم کے لیے داڑھی چھلانا تم کیسے سوچتے ہو؟ داڑھی چھلانے کو ہینڈسم بننا اور سمارٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ عیب ہوتا تو سب سے حسین چہرے پر کبھی آتی ہی نہیں، آتی ہی نہیں۔ دنیا کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی، اور دنیا کی سب سے مقدس عورت فاطمہ کے سر پر دوپٹہ تھا۔ یہ دو جملے آج میرے کافی ہیں، دو جملے میرے کافی ہیں۔ اگر سب سے زیادہ عزت والی ہونے کے لیے کوئی عورت دوپٹہ کھینچ کر کے ننگے بال گھومتی ہے تو بیوقوف ہے، اس لیے کہ کائنات کی سب سے محترم خاتون جس کے لیے قیامت میں بھی اعلان ہوگا، اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کرو، فاطمہ بنت محمد جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ اس خاتون کو جو عزت ملی ہے اس کے سر پر جب دوپٹہ ہے تو پھر دوپٹہ کمتری کی علامت نہیں ہو سکتا۔ جس کے سر پر دوپٹہ ہے وہ عالی شان ہے، جس کے چہرے پر داڑھی ہے وہ عالی شان ہے، اس لیے کہ میرے رسول کا وہ غلام ہے۔ جب قیامت، جب قبر میں جائے گا، کچھ ہو یا نہ ہو، شکل دیکھ کر کے تو فرشتے یہ کہیں گے صورت یہ لے کر کے آیا ہے جیسے مدینے والے کی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اب میں آخری کہتے یہاں آ گیا، ظاہر سی بات ہے آپ کی گرمی مجھے بھی ٹھنڈا نہیں کر پاتی، حالانکہ ان لوگوں نے آج کرسی پہ بٹھایا ہے، کھڑے ہونے کے بعد الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال آخری اب میں حقیقت میں کر دوں، ہمارا ایک اور بھی مزاج ہم دیکھتے ہیں۔ میں کل پرسوں ہی ایک کہہ رہا تھا، آپ نے دیکھا کبھی ہم لوگ کسی کو بہت ہی عزت دیتے ہیں، جیسے دولہے کو بلاتے ہیں، صحرا اس کا ہے، کرسی اس کی ہے، جو مین محفل کا ہے اس کو، لیکن ایک اور عزت ہم نے دیکھا ہے، ایک اور عزت، مقام ہے، مرتبہ، شادی ہے تو عزت کی سمجھ میں آ گیا، آج پروگرام تھا میری عزت کی سمجھ میں آ گیا، تقریر سننا ہے، اور دوسروں کو کسی کو بلایا گل پوشی کے لیے، گھر میں میٹنگ ہے، عزت کی سمجھ میں آیا، لیکن ایک اور کی ہم عزت کرتے ہیں وہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ مر گیا، جان چلی گئی، لیکن سارے مسلمان عزت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے نہلایا، بہت گرم پانی نہ نہلانا، ہلکا، بہت ٹھنڈا بھی نہیں، میڈیم، اچھا کپڑا جو عیدوں میں پہنتا تھا، یہ میرے مصطفیٰ کی تعلیمات ہے، وہ پہناؤ، نہایت سفید ہو، کوئی داغ نہ ہو، عطر لگاؤ، بدبو نہ آنے پائے، سرما لگاؤ، خوبصورت لگے، اسے کافور میں رکھو تاکہ کوئی اس کے اندر بو بھی نہ آ سکے، اور کھینچ کر کے نہیں لے جانا، اٹھا کر لے جانا، کندھوں پر اٹھا کر لے جانا، اور پھر سنی ہو تو پھول ڈال کر کے لے جانا، پھول ڈال کر کے لے جانا، اور آرام سے، دھکے نہ دینا، اور پھر یہاں تک کہا گیا جنازے کے آگے مت چلنا، اسے سب سے آگے رکھنا۔ یہ اتنا احترام
मर गया भाई, अब दुनिया में उसका क्या काम है? क्यों इतनी इज्जत? नहला रहे हो, पहना रहे हो, खुशबू लगा रहे हो, सुरमा लगा रहे हो, फूल पहना रहे हो, अब कहाँ उसकी शादी? कांधे पे उठा कर ले जा रहे हो। तब हमें बुजुर्गों ने फरमाया, नादान, इसकी ये इज्जत इसलिए है आज ये रात में जा रहा है जलवा रसूल देखने के लिए। क्या तू जब भी अपने माशरे में हज के लिए कोई जाता है, हाजी को घर बुलाते हैं, दावत करते हैं, फूल पहनाते हैं, चादर डालते हैं? क्यों मियाँ? पूछा हमने, क्यों इतना इसकी इज्जत हो रही? कहते हैं काबा देखने जा रहा है, काबा देखने जा रहा है, हाजी काबा देखने जा रहा है, इतनी इज्जत है। इसीलिए मेरे अजीजों, हम मरने से भी नहीं डरते, हमारी इज्जत इतनी होती है कि हम रसूल का जलवा देखने जा रहे हैं। मेरे अजीजों, इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों मैं क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों मैं क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।